انسان اپنے ابتدائی دور سے غار کے اندر زندگی بسر کرتا رہا ہے۔ غار انسانوں کا مسکن تھا، جہاں وہ لکڑیاں جلاتے، جانوروں کا شکار کر کے لاتے اور جہاں ذخیرہ کر کے رکھتے۔ دشمنوں کے حملے سے بچنے کے لیے بھی انسان انہی غاروں میں چھپا کرتے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم اس مقدس غار کا ذکر کریں گے، جس کا ذکر غار کاف کے نام سے قرآن مجید میں آیا ہے، جس غار میں اللہ کے برگزیدہ بندے اپنی نیند سوتے رہے، جنہیں صحابہ کاف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج سے ہزاروں سال قبل روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم اور مشرک بادشاہ کی حکومت تھی، جس کا نام دقیانوس تھا۔ اس کی حکومت میں جو شخص بھی بت پرستی نہ کرتا وہ اسے قتل کروا دیتا۔ اس شہر میں کچھ نوجوان رہا کرتے تھے جو توحید پرست تھے اور جنہوں نے بت پرستی سے انکار کر دیا تھا۔ جب بادشاہ کو ان باغی نوجوانوں کی خبر ملی تو ان کو دربار میں بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو اپنا عقیدہ بے باکی سے ظاہر کر دیا اور کہا کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کے آگے ہرگز نہیں سر جھکائیں گے۔ ان کے اس نڈر اور ہمت والے الفاظ سے بادشاہ کا دربار نعرہ توحید سے گونج اٹھا۔ دراصل یہ نوجوان شہر کے ایک اعلیٰ خاندان مقابی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے خاندان کے نامور اور بہادر سپوت تھے۔ انہوں نے کھلے عام بادشاہ کے مشرکانہ مذہب سے انکار کر دیا۔ دقیانوس نے ان نوجوانوں کو 3 دن کی مہلت دی کہ ایمان سے پھر جاؤ ورنہ سولی پہ چڑھا دیے جاؤ گے۔ جب 3 دن گزرے تو تیسرے دن وہ لوگ کچھ مال اور توشہ لے کر رات کے وقت شہر سے باہر نکل گئے۔ بیابانوں میں چلتے چلتے صبح ہو گئی اور وہ ایک پہاڑی سلسلے کے قریب پہنچ گئے جہاں ایک گہرا غار تھا، لہٰذا آرام کرنے کے لیے وہ اس غار میں جا کر لیٹ گئے۔ وہاں انہیں گہری نیند آ گئی۔ جب یہ لوگ غار میں سوئے تو اللہ نے ان پر ایک معجزانہ کیفیت طاری کر دی اور وہ وہاں ایسی نیند سو گئے جو نہ ہی عام نیند تھی اور نہ ہی موت، بلکہ وہ گہری نیند سی کیفیت میں چلے گئے۔ جب بادشاہ کو خبر ملی کہ انہوں نے اس غار میں پناہ لی ہے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے کر اس غار کا منہ بند کروا دیا۔ وہاں اس غار کے دہانے پر ایک تانبے کی تختی اور ان لوگوں کے نام اور پورا واقعہ لکھ کر ایک صندوق میں دفن کر دیا تاکہ یہ نشان عبرت بن جائے اور تاریخ میں محفوظ رہے۔ زمانہ گزرتا رہا، موسم تبدیل ہوتے چلے گئے، مگر صحابہ کرام یوں کے یوں ہی سوئے رہے۔ اللہ کی قدرت سے ان کے جسم ویسے صحیح اور سالم رہے، اس پر وقت اور موسم کا کوئی اثر نہ پڑا۔ یوں 300 سال گزر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنت بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ جس کا نام بےدروس تھا وہ تخت نشین ہوا، جس نے 67 سال تک شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس کے دربار میں دعا مانگنے لگا، یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چراوے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہبت اور دہشت طاری ہو گئی کہ دیوار گرانے والے خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئے اور صحابہ کاف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کے اٹھ بیٹھے، ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور اللہ کی عبادت کی۔ جب ان کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی جملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانے کو لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ معلوم کرو کہ دقیانوس ہمارے بارے میں کیا جانتا ہے۔ جملیخا غار سے نکل کر بازار گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ جملیخا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے، اس شہر میں تو ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج انقلاب کہاں سے آ گیا۔ پھر جملیخا ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گیا اور دقیانوس کے زمانے کا 1 روپیہ نکال کر اس کو دیا، جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی سکے کو دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ چنانچہ اس نے جملیخا کو حکام کے سپرد کر دیا۔ حکام نے اس سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کی اور کہا بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ جملیخا نے کہا کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا روپیہ ہے۔
हुकाम ने कहा, हम किस तरह मान लें कि ये रुपया तुम्हारा है? ये सिक्का तो 300 बरस पुराना है और सदियां गुजर गईं, इस सिक्के का चलना बंद हो चुका है। ये सुनकर यमलीहा ने कहा कि तुम बताओ, तकियानुस बादशाह का क्या हाल है? हुकाम ने कहा, आज रूहे ज़मीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं। हाँ, सैकड़ों बरस गुजर के इस नाम का एक बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था। यमलीहा ने कहा, अभी कल ही तो हम लोग इसके खौफ से अपना ईमान और जान बचाकर भागे हैं। हमारे साथी करीब ही एक गार में मौजूद हैं। तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को उनसे मिला देता हूँ। चुनाचे हुकाम और हमायती शहर कसीर तादाद में इस गार के पास पहुँचे। सहाबाए कैफ यमलीहा के इंतज़ार में थे। जब इनकी वापसी में देर हुई तो उन लोगों ने ख्याल कर लिया कि शायद यमलीहा गिरफ्तार हो गया, और जब गार के मुंह पर बहुत सारे लोगों का शोरगुल देखा कि गालबन तकियानूस की फ़ौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आन पहुंची है, तो ये लोग नहायत इखलास के साथ ज़िक्र इलाही तौबा इस्तग़फ़ार में मशगूल हो गए। हुकाम ने गार में पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया। हुकाम ने गार में पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया और इसके अंदर से तख्ती निकाल कर पढ़ी, तो इस तख्ती पर सहाबाए काफ के नाम लिखे थे और ये भी तहरीर था कि मोमिनों की एक जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए तकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाहगज़ीर हुई है। तकियानूस ने खबर पाकर लोगों को इस गार में बंद कर दिया है। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं कि जब कभी ये गार खुले तो लोग असहाबे काफ के हाल से मुतला हो जाएं। हुकाम तख्ती की तहरीर पढ़कर हैरान रह गए। इन लोगों ने अपने बादशाह बेदरूस को इस वाक़या की इत्तला दी। फ़ौरन ही बेदरूस बादशाह मदईन को अपने साथ लेकर गार के पास पहुंचा, तो सहाबाए काफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुलाकात की और अपनी कहानी बयान की। बेदरूस सजदे में गिरकर खुदावंदे कद्दूस का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी ज़ाहिर कर दी जिससे मौत के बाद का जिंदा होकर उठने का हर आदमी को यकीन हो गया। सहाबाए काफ बादशाह को दुआ देने लगे कि अल्लाह ताला तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए। अब हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। फिर सहाबाए काफ ने अस्सलाम वालेकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए। उसी हालत में अल्लाह ताला ने इन लोगों को वफ़ात दे दी। बादशाह बेदरूस ने लकड़ी का संदूक बनाकर सहाबाए काफ के मुक़द्दस लाशों को इसके अंदर रखवा दिया और अल्लाह ताला ने सहाबाए काफ का ऐसा रौब लोगों के दिलों में डाल दिया कि किसी की मजाल नहीं कि गार के मुंह तक जा सके। इसी तरह सहाबाए काफ की लाशों का अल्लाह ताला ने समा कर दिया। फिर बेदरूस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बना दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि लोग ईद की तरह ज़ियारत के लिए आया करेंगे।